یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے۔ محبت اور عشق میں ہمیں معیار کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے محبت کریں، کس معیار کے مطابق محبت کریں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، جن کی آنکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے ختم ہوئی، جن کے آنکھوں کی تشنگی اور دلوں کی تشنگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئی اور ختم ہوئی۔ حاضرین محفل، جس انداز میں صحابہ اکرام نے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، یقیناً وہ انداز سچا انداز تھا۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب آج ہم اپنی محبتوں کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے غربان میں جھانکتے ہیں اور اپنی محبتوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ناظم صاحب کہ آج محبتوں کے شیشے دھندلے ہو رہے ہیں اور کاروان عشق کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو ہمیں صحابہ اکرام کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عشق کو انہی کے راستے پر چل کر کے مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب تم فرماؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ یہودی اور نصرانی یہ کہتے تھے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمارا تو اللہ سے بڑا قریبی تعلق ہے۔ حالانکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو مانتے تھے، اللہ کو ایک اور سچ مانتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے انکار فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں اس نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بڑے قریبی ہیں۔ جب انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی محبت جو راہ مدینہ سے ہو کر کے نہ آئے وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو اگر تم نے واقعی طور پر مجھ سے محبت کرنی ہے تو فاتبعونی، تو میری اداؤں کو اپنانا پڑے گا، پھر کاروان محبت کو شاہراہ مدینہ شریف پر چلنا پڑے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی دہلیز سے ہو کر کے محبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گی تو پروردگار عالم آپ کو اپنا محب ہی نہیں بلکہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تحبون اللہ، جب تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ اور حضور کا وسیلہ درمیان میں نہیں ہوگا تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کا عہدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھر جنگلوں صحراؤں کی کھاکے چھانتے پھرو مگر اس کے باوجود بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کا عہدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب اس وقت تک کہ جب تک کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت نہ آ جائے، اور جب حضور کی نسبت آ جائے گی تو یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرات حاضر ہیں نا آپ سب لوگ؟ ہاتھوں کو لہرا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ بہت قیمتی باتیں کروں گا۔ محبت صحابہ کو کس طرح سے حاصل ہوئی تھی؟ اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں کہ محبت صحابہ کو کس طرح سے حاصل ہوئی تھی۔ یہ کیسی محبت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے داعی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں میں سے ہمیں چنا اور اپنے حبیب محبوب علیہ السلام کی محبت ہمیں عطا فرمائی، تو ہمیں اس محبت کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ ہماری محبت پکی ہے یا اس میں کسی قسم کی ملاوٹ۔ کہ جب صحابہ اکرام کی محبتوں کو آزمایا گیا تو انہی کے راستے پر چل کر کے آج ہمیں اپنی محبتوں کو پرکھنا ہے کہ جب غموں کے تیر چل جائیں، آفت کی آندیاں اٹھیں، مسائل کے طوفان آ جائیں، صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ غموں کے منہ میں کھڑے ہو کر کے آفت کی چکی کے نیچے بھی جن کے دلوں سے یا رسول اللہ کی صدائیں نکلتی رہی۔ یہ نہیں کہ ایک سال تو تہجد بھی پڑھا، نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی ادا کیا، حج بھی کیا اور کہا کہ بہت سارا کام، بہت ساری خدمات انجام دے لی۔ نہیں، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی محبت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ محبوب تو ایسے محبوب ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان کی محبت میں زندہ رہے اور ان کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ابھی تو میں کہتا ہوں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات پڑھیے صحابہ کو، صحابہ نے جذباتی نعرے نہیں لگائے، دکھاوے کی محبت نہیں کری، صحابہ نے تو محبت کا حق ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مکہ شریف میں گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آپ کو مکہ شریف میں گرفتار کر لیا گیا۔ سرکار مدینہ شریف میں ہیں اور آپ کے غلام مکہ شریف میں گرفتار ہو گئے۔ مشرکین مکہ انہیں حرم شریف سے باہر نکال کر کے لے آئے اور مشرکین مکہ نے ننگی تلوار ان کے گردن پر رکھی اور اس کے بعد حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ حضرت ابو سفیان نے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جس خدا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس محبوب کے تم نغمے گاتے ہو، جس محبوب کے نام کے تم نعرے لگاتے ہو، جس محبوب کی محبت اور غلامی کا تم دم بھرتے ہو، میں اس خدا کی قسم کھا کے تم سے کہتا ہوں کہ مر تو تم ویسے بھی جاؤ گے، مگر میں تم سے جو سوال کر رہا ہوں مجھے اس سوال کا جواب سچا اور صحیح دینا۔ حضرات غور کریں کہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ موت کے منہ میں کھڑے، پورا ماحول پیش آمیز تھا، ہر آنکھ گھور گھور کر کے انہیں دیکھ رہی تھی، وہاں بظاہر ان کا کوئی حامی نہیں تھا، سارے لوگ مخالف تھے، سارے لوگ دشمن تھے۔ حضرت ابو سفیان نے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرا تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، مگر بات صرف ایک ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے تم نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، ہماری تمہارے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے، بس جو ہمارا دشمن ہے تم نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اور اب تمہارا محبوب بڑے آرام سے مدینہ شریف میں بیٹھا ہے اور تم موت کے منہ میں کھڑے ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سے سوال کر رہا ہوں، اتحب ان محمدا الان عندنا مکانک یضرب عنقہ وانت فی اہلک۔ اے زید میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اس وقت تم موت کے منہ میں کھڑے ہو
اور تمہارے محبوب بڑے آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ تمہارے محبوب ہماری قید میں ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے، اے زید اس وقت تم موت کے منہ میں کھڑے ہو، تمہیں موت کا انتظار کرنا اچھا لگ رہا ہے یا اس وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر کے امن و سکون کی ہوا کو محسوس کرنا اچھا لگتا؟ بڑا عظیم تقابل تھا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ موت کے منہ میں کھڑے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تلوار چلتی ہے، کب سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ اگر معاملہ الٹا ہوتا کہ تمہارے محبوب میری قید میں ہوتے، تم اپنے گھر میں ہوتے، تمہیں پتہ بھی چل جاتا کہ تمہارے محبوب کافروں کی قید میں ہیں۔ اے زید میں تم سے سوال کر رہا ہوں، تمہیں اس وقت کی یہ حالت پسند ہے یا اس وقت اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہنا پسند ہوتا؟ کہ جب حضرت ابو سفیان نے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا تو قربان جاؤ وہ وفا کا پیکر، وہ وفا کے ہمالے پہ لہراتا ہوا پرچم حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابو سفیان تم نے مجھ سے کیا پوچھا، تم نے مجھ سے کیا سوال کیا؟ واللہ ما احب ان محمدن الانا فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانی جالس فی اہلہ۔ اے ابو سفیان تم کیا کہتے ہو کہ تم ہمارے محبوب تمہاری قید میں ہو، تمہاری تلوار کے نیچے ان کا سر ہو؟ اے ابو سفیان ہمیں یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ محبوب علیہ السلام کو کاٹا بھی چھپ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں۔ اے زید ہمیں یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ جب حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جواب دیا وہ جادو سر چڑھ کے بولا۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کہنے لگے ما رأیت من الناس احد یحبہ ما اصحاب یحب محمد محمدا۔ میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں، ان کے بڑے بڑے محب دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے معشوقوں کے بڑے بڑے عاشق دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے مطلوبوں کے بڑے بڑے طالب دیکھے ہیں، مگر میری آنکھ نے ایسے محبوب کے محب نہیں دیکھے جیسے محب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہیں کہ جن کی محبت کے پیون غموں کے طوفان سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ یہ محبت ایسی محبت ہے کہ موت کے منہ میں کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، واہ واہ، زندہ باد۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ حضرت ابو سفیان کے سامنے پورے ماحول میں صداقت کی زبان بن کر کے حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ الفاظ اعلان کر رہے تھے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ حضرات غور کریے، یہ صحابہ کی محبت ہے کہ جب موت ان کے سر پر منڈرا رہی ہے تو وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ سرکار تو مدینہ شریف میں ہیں اور ہم مکہ شریف میں ہیں تو چلو آج محبت کی کچہری سے واک آؤٹ کر جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے جان بچا لیتے ہیں۔ نہیں، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کا کلمہ پڑھا تھا۔ گھورتی آنکھوں اور ننگی تلواروں کے نیچے بھی آپ یا رسول اللہ کے نام کے نعرے لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ ان کی محبت میں جان جاتی ہے تو افسوس ہے کہ ایک ہی جان ہے، کاش اگر کروڑوں جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب اپنے آقا پر قربان کر دیتا۔ تبھی تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو میں زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور معروف میاں صاحب قبلہ، حضور بھائیو میاں صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ تکبیر۔
یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو، ساتھ میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو مبارک کروں میں۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، صحابہ کو پڑھو، جب پتہ چلے گا کہ کس طرح اور کس انداز میں محبت کا حق ادا ہوتا ہے، سمجھے؟ کہ جس وقت جنگ بدر کا وقت قریب تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں میٹنگ کی تھی، جس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اب جنگ دروازے پہ دستک دے رہی ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ جب یہ بات ہوئی تو انصار یہ سمجھے کہ شاید ہماری طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو انصار سے یہ وعدہ تھا کہ اگر کوئی لشکر مدینہ شریف میں آ کر سرکار پہ حملہ ور ہوتا ہے تو انصار پہ لازم ہے کہ وہ مہاجرین کے ساتھ مل کر کے دفاع کریں، یعنی جنگ میں ساتھ شریک ہوں۔ اور اگر مدینہ شریف سے باہر کہیں جنگ ہوتی ہے تو انصار پہ یہ لازم نہیں ہے وہ بھی جنگ میں ساتھ شریک ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو انصار یہ سمجھے کہ شاید ہماری طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو انصار کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے۔ خدا کی قسم وہ کیسا منظر تھا، کھجور کے پتوں کی چھت تھی، منبر پر سرکار جلوگر تھے، سامنے بلبلیں تشریف فرما تھی، وہ مقدس رسالت کے پھول کھلے ہوئے جن کی خوشبو سے ہر ذہن معطر ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارے خدا جا کر کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اے محبوب ہم وہ نہیں ہیں، ہم نے تو خون کی بیعت کی ہے، ہم نے تو موت و حیات کا مسئلہ طے کیا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا، لو امرتنا ان نخیض البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اقبادها الى برق الغماد لفعلنا۔ اے محبوب علیہ السلام آپ حکم فرمائیں ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگیں لگا جائیں گے۔ لو امرتنا آپ حکم فرمائیں، کچھ ارشاد فرمائیں، ان نخیض البحر لاخذناها، اگر آپ ہمیں سواریوں کو سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم ڈال دیں گے۔ ولو امرتنا ان نضرب اقبادها الى برق الغماد لفعلنا، کہ برق غماد سے مراد یا تو یمن کا علاقہ ہے یا دنیا کا آخری کونا ہے، یا رسول اللہ صرف مکے کی بات نہیں ہے، ہم نے یہ بیعت کی ہے۔ اگر آپ حکم فرمائیں، کچھ ارشاد فرمائیں، دنیا کے آخری کنارے تک تمہاری محبت کا جھنڈا لے کر کے جائیں گے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہو جائے گی، مگر ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ مستقبی پرچم ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، خوف خدا ہمارے دل میں ہوگا، محبت رسول کی چنگاری تڑپ رہی ہوگی۔ اے محبوب کائنات کے کونے کونے تک تمہاری محبت کا غلبہ کر کے لوٹیں گے۔ جب انہوں نے یہ اظہار محبت کیا تو یہ محض جذباتی اظہار نہیں تھا، خدا کی قسم جب یہ وعدہ ہو گیا، چشم فلک نے دیکھا، بدر کے ریگزار نے دیکھا، حنین کے ذروں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، عربی گھوڑوں کی جماعت نے دیکھا، صحابہ اکرام کے ماتھے سے خون نکلتا ہے، اپنا چلو بھرتے ہیں، پھر اپنے منہ پر لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں فزتو ورب الکعبۃ، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے ہے، اس الفت کے قدم قدم پہ ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ بے شک، اس الفت کے قدم قدم پہ ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ آج یہ وعدہ کرو
اس محفل میں حضور کو حاضر ناظر جان کر کے یہ وعدہ کرو، جذباتی نام کے نعرے مت لگاؤ۔ محبت کا حق تو تب ادا ہوگا کہ ہمیں جس سے محبت ہو، ہمیں اس کے اقتدار سے محبت ہونی چاہیے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں بے ہے۔ شک، ہم جتنا اپنی قسمت پہ اپنے مقدر پہ ناز کرے کم ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، کہ جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبی، اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، میں سبحان کہتا ہوں غرور اللہ۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، مگر اس بات کا غرور ہے، اس بات کا تکبر ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کی سیرت پہ عمل کرو، جس انداز میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار فرمایا، ان کے طریقوں کو اپناؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت جنگ احد میں ایک افسوسناک خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت کے بارے میں مدینہ شریف میں گردش کرنے لگی، تو ایک انصاری عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس راستے پر جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے جہاں سے مجاہدین اسلام واپس پلٹ رہے تھے۔ وہ آنے والوں سے سوال کرتی ہے، این رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں بالکل دل و جان لگائے دے رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ این رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں بتاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ حالانکہ اس کا باپ بھی جنگ میں گیا ہوا تھا، توجہ، اس کا باپ بھی جنگ میں گیا ہوا تھا، شوہر بھی جنگ میں گیا ہوا تھا، بھائی بھی جنگ میں گیا ہوا تھا۔ وہ نہ والد کے متعلق خبر پوچھتی ہے، نہ شوہر کے متعلق خبر پوچھتی ہے، نہ بھائی کے متعلق خبر پوچھتی ہے، پوچھتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر پوچھتی ہے۔ این رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماہ طیبہ کے محبوب صحابہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا گیا؟ کہ جب اس نے سوال کیا تو سامنے سے جواب آیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ کہ جب غم کا تیر اس کے جگر میں پیوست ہوا تو وہ یہ نہیں سوچ رہی ہے اور نہ یہ پوچھ رہی ہے، اے صحابہ میرا باپ شہید ہو گیا، ان کا جسم اطہر کہاں پر ہے؟ کیا ان کو دفن کر دیا گیا یا ابھی کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہی ہے، سوال ہے تو ایک ہی، این رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں بتاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ جب اگلا کارواں آیا، باپ کی شہادت کی خبر تو مل چکی، جب اس نے اگلے کارواں سے سوال کیا تو جواب ملا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اب دو تیر اس کے جگر میں پیوست ہو گئے، وہ یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ میرا باپ بھی شہید ہو گیا، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، میری زندگی کے سہارے ختم ہو گئے، وہ یہ نہیں سوچ رہی ہے، سوال ہے تو ایک ہی، پوچھ رہی ہے تو ایک ہی بات، این رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماہ طیبہ کے محبوب صحابہ یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ جب اگلا کارواں آیا، آگے بڑھتی ہے، سوال کرتی ہے تو جواب ملا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ باپ کی شہادت کی خبر بھی مل چکی، باپ کے بعد شوہر کی شہادت کی خبر بھی مل چکی، اب بھائی کی شہادت کی خبر بھی مل چکی، وہ یہ نہیں سوچ رہی ہے کہ میرے سہارے ختم ہو گئے، اب میرا کیا ہوگا؟ زبان پر ایک ہی سوال ہے، قربان جاؤ دوستو، اللہ اکبر، کیسی محبت تھی حضور کی دل میں، کیسا غلبہ تھا حضور کا دلوں پر۔
باپ بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، نہ ان کے تعلق سوال کر رہی ہے، نہ شکوہ کر رہی ہے، نہ غم کر رہی ہے۔ سوال ہے تو ایک ہی، پوچھ رہی ہے تو ایک ہی بات، لوگوں بتاؤ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے؟ جب اس نے پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ تم جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہو، اللہ کے فضل سے حضور ویسے ہی موجود ہیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے تم سچ بولتے ہو، تم سچے محبوب کے سچے غلام ہو، تمہاری زبان سے سچ نکلتا ہے، مگر مجھے آج تکلیف پہنچی ہے، میں نے ایک افسوسناک خبر سنی ہے، ارونی حتی انظر الی، مجھے اس وقت تک کے چین نہیں ملے گا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں، لہذا مجھے وہاں لے چلو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ذرا غور کریں، جس کا باپ بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھتی ہے، جس وقت آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے آفتاب کو دیکھتی ہے، جس وقت گلستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول کو دیکھتی ہے، تو زبان سے نکلتا ہے کلو مصیبت بعدک جلل۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ ٹھیک ہیں تو دنیا کا کوئی غم مجھے نڈال نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے ہر غم مصیبت میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باپ شہید ہوا، شوہر شہید ہوا، بھائی شہید ہوا، مگر میری زندگی کی بہار کا ضامن میرا باپ نہیں ہے، میری زندگی کی بہار کا ضامن میرا بھائی نہیں ہے، میری زندگی کی بہار کا ضامن میرا شوہر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری محبت کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری ساری بہاریں تمہارے نام سے وابستہ ہے کہ تمہارے دم سے ہے آباد، میرا گلشن ہستی جو تم ہو تو پھر خزاؤں کا کوئی خطرہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ تمہارے دم سے ہے آباد ہمارا گلشن ہستی، یا رسول اللہ جو تم ہو تو خزاؤں کا کوئی خطرہ نہیں ہم کو۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ آج جس طرح ہمارے معاشرے میں محبتوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے ناظم صاحب، کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، دوسری طرف کسی رشتہ دار کی محبت، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی محبت، اور دوسری طرف کسی فلمی اسٹار کی محبت، ایک طرف گنبد خضرا کی روشنی کا چاند، دوسری طرف آگرہ کے تاج محل کا حسین منظر۔ یہ محبتوں کا جب مقابلہ ہوتا ہے نا، تو یہی محبتوں کا امتحان ہے کہ ہمیں چاہیے ہم ساری ناجائز محبتوں کو اپنے قدموں تلے رون ڈالیں اور حضور کی محبت کا جھنڈا بلند کریں اور یہ اعلان کریں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال سب ان پر زندہ باد، زندہ باد۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال سب ان پر فدا کر دے۔ ارے حضور ہماری جان ہے، جان کی جہان ہے، روح ایمان ہے، روح بندگی ہے، ہماری زندگی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، آج اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، جاگ جاؤ کہ جب ہمارا رشتہ اللہ اس کے رسول سے مضبوط ہوگا تو ہمیں کوئی بھی پچھاڑ نہیں سکتا۔
حق ہے بے شک طریقے مصطفیٰ کو اپناؤ، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے بڑھ کر کے محبت کرو۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، آج کل کچھ لوگ ہیں نا، میں اس پہ آؤں گا، آگے آؤں گا، یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی ہر چیز سے محبوب نہیں سمجھتا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے ماں باپ آل اولاد اعز و اقربا ہر چیز سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں سمجھتا۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ فرمان سنا تو سیدنا عمر فاروق اعظم بڑے صاف گو آدمی تھے، آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے پیارے ہیں، ساری کائنات سے پیارے ہیں، کائنات کی ہر چیز سے پیارے ہیں، سارے بیٹوں سے پیارے ہیں، والدین سے پیارے ہیں، کائنات کی ہر چیز سے پیارے ہیں، مگر آپ مجھے میری جان سے پیارے نہیں ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اس وقت تک کوئی ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں سمجھتا۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ سنا تو یہ نعرہ لگایا، واللہ لأنت احب الی من نفسی، خدا کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس قدر محبت کی ہے اظہار فرمایا، کیسی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، اللہ اکبر بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ دن رات کم پڑ جائیں گے، مگر جو جذبہ محبت صحابہ کرام کے وہ بیان نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز سے بڑھ کر، ماں باپ آل اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ بدر میں شامل تھے، اور جب جنگ بدر کے بعد جب وہ مسلمان ہوئے تو کہنے لگے، ابا جان بدر کے دن آپ میری تلوار کے نشانے پر آ گئے تھے اور میں نے جان بوجھ کر کے تلوار کو روک لیا کہ جب میری تلوار کے نشانے پر آپ کا سر آ گیا تو میں نے آپ کو باپ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا، اگرچہ آپ میرے مخالف لڑ رہے تھے۔ کہ جب حضرت عبد الرحمن جب یہ بات سنا رہے تھے، جب ان کی بات مکمل ہوئی تو سرکار سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تم نے مجھے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ محبوب علیہ السلام کا دشمن سمجھ کر کے میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بتوں کی محبت اور ہے، محبوب کی محبت اور ہے۔ بتوں کی محبت اور باپ کی محبت کا جب مقابلہ ہوا تو باپ کی محبت بتوں کی محبت پہ غالب آ گئی۔ آپ نے فرمایا، جو میری محبت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی قوی تھی، اتنی مضبوط تھی، اے عبد
الرحمن اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو ہرگز بچ کر کے نہ جاتے. میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو بلکہ تمہیں سرکار کا دشمن سمجھ کر کے میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا اور میں ایک لمحہ بھی یہ احساس نہ کرتا کہ تم میرے بیٹے ہو. سرکار کا دشمن سمجھ کے میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یہ وعدہ کرو آج کی محفل میں, یہ عہد کرو, حضور کو حاضر ناظر جان کر کے جذباتی محبت کے نعرے نہ لگاؤ, صرف محبت کے دکھاوے مت کرو. اگر محبت کرنی ہے تو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل کے حضور کے محبت کرو, تب تمہاری محبت حضور کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوگی. حق ہے سبحان کہ جب آج ماحول کیسا ہو گیا, نبی کی ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں, لوگ نبی کی عظمت پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. آج ایک ہو جاؤ حضور کے نام پر, دنیا کی ساری ناجائز محبتوں کو اپنے قدموں تلے رون ڈالو اور حضور کے نام کے نعرے لگاؤ اور حضور کی محبت کا جھنڈا بلند کرو اور بتا دو زمانے کو کہ لب پر نعت پاک پر نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عشق مصطفیٰ, واہ واہ زندہ باد. لب پر نعت پاک کا نغمہ, ہاتھوں کو لہرا کہ آپ بھی حاضر ہو جائیں. لب پر نعت پاک کا نغمہ, میرے نبی سے میرا رشتہ, میرے نبی سے میرا رشتہ, اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. ارے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ ہمارے دلوں میں ایسی محبتیں پیدا فرمائے, ہمارے دلوں میں ایسی محبتیں پیدا فرمائے. اللہ سیدنا ابو افضل سرکار سیدنا صدیق اکبر, سرکار عمر فاروق اعظم, سرکار عثمان غنی, مولا علی کی محبتوں کا, تمام صحابہ کی محبتوں کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے. جس طرح جس انداز میں صحابہ اکرام نے اپنی عقیدت و محبت و اظہار حضور سے فرمایا, اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ویسی محبت پیدا فرما دے فضل رحمت کے ساتھ. اور دوستو ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ آج کل جب بات نبی کی عظمت کی چل رہی ہے, جب بات میرے مصطفیٰ کی چل رہی ہے, جب حضور کی شان بیان ہو رہی ہے, تو آج کل جو ہے کچھ لوگوں کو چڑ بھی ہوتی ہے. وہ اس دور میں بھی تھا, اس دور میں بھی ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے. 12 شریف کا مہینہ آتا ہے, غلامان عاشقان رسول گھروں کو سجاتے ہیں, گلیاں سجاتے ہیں, حضور کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں, حضور کے نام پہ نیاز شربت اور جو بھی ان سے ہو سکتا ہے حضور کی محبت میں تقسیم کرتے ہیں. نہ جانے کیوں پیٹ میں درد ہوتا ہے. اور ایک بات بتاؤں حضرت, ان کو کتنی بھی دلیل دے دو, کتنی سند لا کے تو ان کے سامنے رکھ دو, کتنی بھی دلیل دے دو, وہ نہیں ماننے والے. ابو جہل کے سامنے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے نا, سورج پلٹ کے آیا تھا نا, کنکریوں نے کلمہ پڑا تھا نا, ایمان لایا. ان کی اولادیں گھوم رہی ہیں, یہ دیکھ کے بھی اندیکھے ہیں. اب میں جو دیکھ کے ایمان نہیں لایا, یہ بھی اندیکھے کیسے لائیں؟ ہم نے تو کہا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور کوئی اگر تم سے پوچھے, اور میرے رحمانیوں ایک جملہ دیتا ہوں, خالی جانے نہ دینا یار, ہمارا تعلق اس ذات بابرکات سے ہے, ایسی نگری سے ہے جہاں محبت رسول کا جام پلایا جاتا ہے, اور پلانے والی ذات اور کوئی نہیں ہے. قطبۃ السالکین, سدۃ العارفین, سند المقدسین, غوث زمان, قطب دورہ, قیوم دورہ, امام المجددین سرکار فضل رحمت ہے.
یار ہمارا تعلق تو ایسے بزرگوں سے ہے، ایسی نگری سے ہمارا تعلق ہے جہاں جام الفت پلائے، جام محبت پلایا جاتا ہے، حضور کی محبت کا جام، اہل بیت کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے۔ کبھی احمد میاں کی صورت میں، کبھی رحمت اللہ میاں کی صورت میں، ارے بولو یار، کبھی رحمت اللہ میاں کی صورت میں، کبھی نعمت اللہ میاں کی صورت میں، کبھی بھولے میاں کی صورت میں، کبھی فضلو میاں کی صورت میں، اور رونق محفل معروف میاں کی صورت میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، مرحبا تھک گئے کیا؟ بس کروں؟ کون کون سننا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ پورا مجمع بیدار ہے، اللہ آپ لوگ کے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ تو میں کہہ رہا تھا ان سے بحث مت کرو، کتنی بھی دلیل دے دو، سند دکھاؤ، نہیں مانیں گے۔ ان سے بس ایک بات کہہ دینا، بیٹا محبت سکھائی نہیں جاتی، محبت عطا ہوتی ہے۔ محبت سکھائی نہیں جاتی ہے، محبت عطا ہوتی ہے۔ ارے ہم تو وہ ہیں کہ جب ہر غم مصیبت آتی تو یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہر غم میں حضور کو پکارتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تم سے بحث مت کرو، بس یہ کہہ دو بھیا کہ محبت سکھائی نہیں جاتی، محبت عطا ہوتی ہے۔ وہ بہروپیے ہیں، بظاہر ہماری تمہاری طرح اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، مگر دل کالا، جن کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وہ پتہ ہے بہت میٹھا شکار کرتے ہیں، اتنا تو گلاب جامن میٹھا نہیں ہو جتنی ان کی بولی میٹھی ہوتی ہے، بالکل پیار محبت کے ساتھ آپ کو جو ہے کھینچتے ہیں اپنی طرف، پلان رہتا ہے پورا۔ ہمارے سنی سید العقیدہ بھولے بھالے بھائی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کی عظمت پہ سوال کرتے ہیں، نبی کی شان پوچھتے ہیں، اور پوچھ کس سے رہے ہیں؟ غلامان رسول سے، عاشق رسول سے، عاشق اہل بیت سے حضور کی شان پوچھ رہے ہیں۔ امام صاحب توجہ، بہت بڑی بات کہنے کہوں گا اس کے بعد ناظم صاحب، یہ دنیاوی حال ہے، ان کا عشق وہ جانے، ہم کسی کا ٹھیکہ نہیں لیتے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہا وہ جانے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور قبر میں بھی 3 سوال ہوں گے، جو یہ آج بدبخت نبی کی عظمت کے بارے میں دنیا میں پوچھ رہے ہیں، اور ناظم صاحب جس نے حضور کو دنیا میں جیسا جانا قبر میں ویسا ہی جواب دے گا، جس نے حضور کو دنیا میں جیسا جانا قبر میں ویسے ہی جواب ہوگا۔ اور تیسرا جواب کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے نا؟ کس کو نہیں معلوم ہے ہاتھ اٹھا دے، سب کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائیے، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، کیا کہتے تھے، کیا کہتے؟ ان کا ٹھیکہ نہیں لیتا ہوں، اپنے عاشقوں کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے تو سنا ہے نا، ہمارے رسول تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، رب نے ان پر قرآن نازل فرمایا، یاسین و طٰہٰ ہے، مزمل و مدثر ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہے۔ یہ ہمارا جواب ہوگا۔ اور جب نقیرین یہ تیسرا سوال کریں گے قبر میں، اور آج کل لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ جب فرشتے یہ تیسرا سوال کریں تو اس وقت پروردگار عالم اپنے کرم سے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائے گا، تو اس وقت امام بھی 4 مصرے دہرا دیں گے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، اے نقیرین ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ حضور جان ہے، جان کی جان ہے، روح ایمان ہے، روح بندگی
زندگی ہے، ہماری زندگی ہے، ان کے بارے میں یہ شافی امراض و علل ہے، یہ ناسخ ادیان و ملل ہے، یہ متصرف کنوز الہ ہے، یہ مبشر ببشارت انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے۔ ان کے بارے میں پوچھتے گو لوگوں، ان کے بارے میں پوچھتے گو، یہ رب کا قرآن ہے، ان کے بارے میں پوچھتے گو، یہ رب کی برہان ہے، ان کے بارے میں پوچھتے گو، یہ نور ہے، ان کے بارے میں پوچھتے گو۔ ارے حق تو یہ ہے کہ جملے کم پڑ جائیں گے، الفاظ ناقص ہو جائیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تمہیں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تمہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تمہیں۔ تو آج اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرو، کہو انشاءاللہ، نمازوں کی پابندگی کرو انشاءاللہ، نماز بجماعت بوقت ادا کرو انشاءاللہ، والدین کی فرما برداری کرو انشاءاللہ تعالی، اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹے بڑے کا ادب کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیاری سنتوں کو اپناؤ۔ آپ کو معلوم ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شہرۂ آفاق احیاء العلوم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے پاکیزہ صفات کو بیان کیا ہے۔ میں چند باتیں کہہ کر بس رخصت چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ انصاف پسند، سب سے زیادہ سخی تھے۔ کوئی رات ایسی نہیں آتی تھی آپ کے پاس کوئی درہم یا دینار بچا ہو، رات آنے سے پہلے ہی آپ سب خرچ کر ڈالتے تھے، اور اگر کبھی کچھ درہم یا دینار بچ جاتا تو اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک اسے کسی ضرورت مند کو دے کر فارغ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ اپنی نظریں کسی کے چہرے پر نہیں جماتے، خود ہی اپنا نال مبارک سی لیتے تھے، کپڑوں پر پیون خود ہی لگا لیا کرتے تھے، گھریلو کام کاج میں بیویوں کا تعاون فرماتے تھے، غلام اور آزاد سب کی دعوت قبول فرماتے تھے، ہدیہ قبول فرماتے تھے، چاہے وہ دودھ کا ایک گھوٹی کیوں نہ ہو یا خرگوش کی ایک ران ہی کیوں نہ ہو، باندیوں اور مسکینوں کی حاجت روائی میں تکبر نہیں فرماتے تھے، ولیمے کی دعوت قبول فرماتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے تھے، جنازوں میں تشریف لے جاتے تھے، فقراء کے ساتھ رہتے تھے، مسکینوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، مزاح فرماتے تھے لیکن سچ بولتے تھے، ہنستے لیکن کہہ نہ لگاتے تھے، با اخلاق لوگوں کی عزت کرتے تھے، کسی کو حقیر نہیں جانتے تھے۔ خلاصہ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس میں تمام خوبیاں جمع کر دی تھیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تمہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تمہیں۔ بس میں انہی کلمات پہ اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا کوئی خطا کوئی لغزش ہو گئی ہو، پروردگار عالم اس محفل کی بابرکت والی محفل کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہیں سب کی حاضری نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔